اینڈ دیٹ واز دا ٹائم کہ جب اقبال پرائمریلی ایک اگر آپ ان کی فکری سوچ کو دیکھیں 4 کتابیں اقبال نے اس زمانے میں لکھی, اس میں سے جب 20-22-23 سال کی عمر ان کی تھی, ہی واز ایمرجنگ ایز اے تھنکر, اے رائٹر, اے فلاسفر. اب 4 کتابوں کی ڈائمینشنز دیکھیے. اگین اقبال کے بلڈ اپ میں آپ کو اندازہ ہو کہ ساری زندگی پھر یہ سب چیزیں ان کے ساتھ رہی. پہلی کتاب جو اقبال نے لکھی, یعنی محی الدین ابن عربی کے ایک شاگرد ہیں عبد الکریم الجیلی, انہوں نے ایک بہت ہی مشکل اور غیر معمولی حیرت انگیز کتاب لکھی ہے مسلم مسٹیکل فلسفی پہ, الانسان الکامل, دا پرفیکٹ مین. اور وہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ آئی ٹیل یو کہ آج بھی اگر آپ اس کو کھول کے پڑھیں تو انسان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. سو ڈیفیکلٹ بک. لیکن اقبال نے اس کتاب کے فلسفہ توحید پر کمنٹری لکھی, یعنی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بک اینڈ رائٹ اے کمنٹری آن اٹ, آن دا ڈاکٹرن ان دیٹ ایج, آن دا ڈاکٹرن آف توحید is something stunning. مطلب as a student of Muslim mysticism, I am amazed totally, because I find it very hard to understand کہ 20-22 سال کا 23 سال کا نوجوان وہ کومنٹری کیسے لکھ سکتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ اقبال کے گھر میں ہی, کیونکہ ان کے والد واز a saint of a highest possible order, اور وہ تربیت گھر پہ ہوئی. سو ایک بہت بڑا ڈائمینشن اقبال کے وجود کا جو اسپرچل ڈائمینشن کا ہے وہ تو والد کی تربیت سے ہو چکا. سو ایک سٹریم ان کی تربیت کی یہ تھی کہ گھر میں والد اور والدہ تربیت کر رہے تھے. جو اسپرچل ڈائمینشن تھا موریلٹی تھی, اسپرچولیٹی تھی, مسلم مسٹیسزم تھا, جہاں پہ ڈیپتھ ہے, ویژن ہے, حکمت ہے, اور وہ فلسفیز ہیں کہ جو انسان اور کائنات کے ریلیشن شپ کو, توحید کو اور انسان کی اپنی ریالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. یہی وہ چیزیں جو آگے جا کے اقبال کے فلسفہ خودی میں بلڈ ہوتی ہیں, جو ڈاکٹرن آف خود ہی اقبال نے بلڈ کی. سو دس واز دا بلڈ اپ. باقی انشاءاللہ اقبال کی دوسری کتابوں پہ بھی جسٹ ٹاک اباؤٹ. لیٹس جسٹ گو آن اے بریک ایز اٹ از اے ایبسولوٹ نیسیسٹی. ویلکم بیک. جیسا کہ بار بار انٹرپشنز ہو رہی ہیں, ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں, لیکن میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں حکیم صاحب کی باتوں میں کہ آئی وڈ رادر ناٹ ٹیک اے بریک اور فون کالز. تو اگر آپ لوگوں کو یہ بات کھٹک رہی ہے تو پلیز معاف کیجیے گا, کیونکہ ابھی ہم ایک بہت زبردست ٹاپک پہ ہیں, اور جو پہلی 4 کتابیں انہوں نے لکھی تھی ان کے بارے میں بات کریں پلیز حکیم صاحب. تو فرسٹ اینڈ موسٹ پروفاؤنڈ امپیکٹ آن اقبال's پرسنالٹی, جس نے فلسفہ خود ہی بلڈ کیا آگے جا کے, جو اسپرچل ڈائمینشن ہے اقبال کے سارے کلام کی, اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو یوں مل جاتا ہے کہ وہ والد کی تربیت سے شروع ہوتا ہے, اور وہ شیخ عبد الکریم الجیلی کی اس کتاب انسان کامل کو پڑھنے کے بعد, اس کی انٹرپریٹیشن کے بعد, یو نیو ونس اینی بڈی ریڈ دیٹ بک یو نو کہ اس کی ڈائریکشن کہاں جائے گی. یہ تو پھر کاسمک ہے, مطلب اب وہ اپنے آپ کو کسی ایک محدود ایلیمنٹ میں تو بند کر ہی نہیں سکتا ہے. اس کتاب کے ڈائمینشنز اتنے مسٹیکل, حیرت انگیز ہیں کہ دے ٹیک یو انٹو اے ڈفرنٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. اس کے بعد ورڈ انفائنائٹ بیکمز فائنائٹ, یعنی دیر از نو سچ تھنگ ایز لمٹ آفٹر دس. تو اسپرچل ڈومین میں جو اقبال کی پرواز ہے وہ تو ہمیں اکنامک, سوشل اکنامک. دوسری کتاب انہوں نے 2 کتابیں ٹرانسلیٹ کی. ایک کتاب انہوں نے برٹش پولیٹیکل ہسٹری پہ کی, کہ پوری برٹش ہسٹری کے اس کے عروج و زوال کیا تھی اور سلسلہ. سو ہی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ویسٹرن سیولائزیشن ویری ویل. انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں کے لوگوں کے لیے کیا. تیسری کتاب جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی, اٹ واز آن پولیٹیکل اکانومی, کہ کس طرح سیاست اور اکانومی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, جس کی وجہ سے وہ سارے کیپٹلزم اور کمیونزم اور ان کے تمام کے سارے ایلیمنٹس کو وہ سمجھ پائے کہ جو ماڈرن اکنامک سسٹمز ور کمنگ انٹو پلیس, اس کو سمجھنے میں ان کو بہت بڑی مدد ملی. اور چوتھی کتاب انہوں نے جو اوریجنل لکھی اردو میں, علم الاقتصاد کے نام سے, دی سائنس آف اکانومی. اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ہی انڈرسٹوڈ دی کانسیپٹ آف پیپر کرنسی کیا ہے, کرنسی کی ویلیو کیا ہے معاشرے میں, کرنسی پیسہ, فلو آف منی, ویلتھ, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, وہ سارے سسٹم جس کی وجہ سے اکنامک آرڈر بنتا ہے, اس کو انہوں نے ایڈریس کیا. اور یاد رکھیے گا کہ 22-23-24 سال کا اقبال ہے, یہ ینگسٹر ایکچولی, اینڈ ہی ہیز اسٹریچڈ ہمسیلف ٹو دیز ڈومینز. یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ آگے جا کے اقبال ول بی اے فلاسفر, as Hermann Hesse, very famous German writer and Nobel Prize winner, جو ویسٹ جن کو مانتی ہے, یہ کہتے ہیں ہم تو شاید کچھ بھی بولیں تو نہ مانیں, لیکن ویسٹرن کوئی بھی کچھ بات کرے تو عوام سننے کو تیار ہوتی. تو ان کے کہنے میں اقبال کے بارے میں انہوں نے کہا تھا, he was born around the same time Iqbal was born, and he lived until 62. He says Iqbal belongs to 3 domains of the spirit or intellect. The sources of his tremendous work, the worlds of India, of Islam, and of Western thought. There are, to my knowledge, few writers or poets, whether in the East or in the West, who have been as much
at home in the philosophies of both these vast domains, or who have written with such eloquence in Urdu, Persian and English, while also possessing full command of Arabic and Punjabi and New German. یعنی کہ یہ حیرت انگیز کامنٹ ہے ہرمن ہیس کی طرف سے. ہی از ایکنالوجنگ کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فلاسفر ہوگا کہ جو 3 زبانوں میں، جو اس کی مادری زبان نہیں ہے. اقبال کی مادری زبان پنجابی تھی، وہ اردو، انگلش اور پرشین میں اتنی گہرائیوں پہ اور اتنے واسٹ موضوعات پہ جا کے اتنے گہرے موضوعات پہ جا کے بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی فلاسفر، تھنکر، ہسٹورین ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے یہ کر کے دکھایا ہو. اس کے بعد کہ وہ عربی بھی جانتے تھے، پنجابی بھی اور جرمن بھی. اور یہی کمال اقبال کا جو ہم نے کہا نا کہ ایک طرف پولیٹیکل اکانومی ہے، ایک طرف پیور اکانومی ہے، ایک طرف ہسٹری ہے، ایک طرف میٹا فزکس ہے، مسٹیسزم ہے اور لنگوسٹکس، لینگویجز. اقبال کا عروج ان سارے ڈومینز میں تھا اور اسی وجہ سے کہیں وہ زبانیں پڑھایا کرتے تھے، بعد میں ہی بیکیم اے ٹیچر آف لینگویجز، کہیں بیکیم اے ٹیچر آف فلاسفی، کہیں بیکیم اے ٹیچر آف اکانومی، معاشیات بھی پڑھائی انہوں نے، اینڈ کہیں بیکیم اے ٹیچر آف ہسٹری. اور دس واز دی فیسنیٹنگ بلڈ اپ آف اقبال کہ ایک طرف تو اس ایرا میں کہ جب پوری دنیا میں مسلمان زوال ترین حالت میں موجود ہے، مسلم پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری، آئیڈیولوجیکل تھاٹ پروسیس ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، ہر طرف آخری مسلمانوں کی چٹان رہ گئی تھی خلافت عثمانیہ، وہ بھی زوال پذیر تھی. یورپ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے. اور اس دور میں کہ جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا مسلمان پیدا ہوگا جو انڈیپینڈنٹ تھاٹ پروسیس رکھتا ہوگا، اس دور میں اقبال کا ایمرج کرنا ایک غیر معمولی کانسیپٹ ہے. شروع میں ان کا دیکھیے، ہر انسان چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، ان کا توحید کی طرف پروگرس سلولی تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب پہلے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرے خدا ہے، پھر چاند کو دیکھا کہا یہ میرا خدا ہے، پھر سورج کو دیکھا کہا یہ میرا خدا ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہتا نہیں میرا خدا اللہ ہے. سی ایوری بڈی ہیڈ اے پروگریسو تھاٹ پروسیس، یا ان میں ایک تبدیلی آتی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم. اقبال اس بات کے باوجود کہ تمام تر یہ تربیت اور ایکسپوجر ان کو اس دور میں مل رہا تھا، پریشرز بہت تھے ایک نوجوان پر. شروع میں اقبال انیشلی بیکیم این انڈین نیشنلسٹ آلسو، یعنی جب یہ انہوں نے ترانہ ہندی لکھا اپنا شروع میں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو آج بھی انڈیا میں جو اردو کے جہاں پڑھائی جاتی وہاں پہ یہ قومی ترانے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ہم دیکھیں گے کہ 1906 اور 1907 تک، 1905 میں یورپ گئے ہیں وہ، اور 1905 تک اقبال تبدیل ہو کر پین اسلامک ہو چکے تھے. ٹھیک. اور وہ اس کے بعد کی ان کی شاعری ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یعنی اسٹریٹ اوے انہوں نے ہندوستان سے نکل کے جہان کو ہی اون کر لیا. دیٹس ہز پین اسلامک کانسیپٹ. لیکن وہ 1905 تک بلڈ کر چکے تھے وین ہی وینٹ ٹو یورپ. سو ہم جس پیریڈس کی اس وقت بات کر رہے ہیں، دی پروگرس آف اقبال ان دوز ایرا، ان دوز ٹائم، ناؤ وی نو ہز بیک گراؤنڈ، ناؤ وی نو. اب انجمن حمایت اسلام کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک اور ان کی پرسنالٹی کا ایک کردار نظر آتا ہے. دیکھیے اقبال اپنی شاعری اس زمانے کے لحاظ سے ہزاروں میں فروخت کر رہے تھے، اور ایک ٹیڈی پائی اپنی ذات پر نہیں لے رہے ہیں، 100% انجمن حمایت اسلام اور یتیم بچوں کے فنڈ میں جا رہا ہے. اس سے کیریکٹر دیکھیے ورک کا کیا ہے. جسٹ امیجن دا کیریکٹر آف دا مین. یعنی آج کے دور میں کوئی یہ سمجھیے کہ کوئی راک سٹار کروڑوں کمائے اور سارا کا سارا چیریٹی فنڈ میں دے دے، سارا کا سارا کسی یتیم بچوں اور کینسر ہاسپٹل پہ یا کسی پہ دے دے. اٹ نیڈس کیریکٹر ٹو ڈو دس. آسان بات نہیں ہے اس دور میں. اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اقبال ساری زندگی پیسے کے محتاج بھی رہے، یعنی فارغ البالی ان کو کبھی نصیب نہیں ہوئی، بڑی مشکل سے گزارا کرتے رہے. اس کے بعد حال یہ، لیکن درویش تھے اس لیے شاید پیسے کی اتنی ضرورت نہیں تھی ان کی. ضرورت تو تھی لیکن کم میں گزارا کرتے تھے، جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے. یعنی ان کا ایک مذاق بنا ہوا تھا پریکٹیکلی. یعنی ایک ملازم ان کا، علی بخش ان کے پرانے ملازم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، تو وہ ایک دن چھٹی گئے کہ صاحب میں کچھ دن کی چھٹی جا رہا ہوں، اپنی جگہ کسی لڑکے کو رکھوا گئے. اب اس کی بھی تنخواہ مقرر ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ آدمی چھٹی گیا تو کسی تیسرے کو رکھوا کے چلا گیا اپنی جگہ پہ کہ جب تک میں واپس آتا ہوں. اب تھوڑی دیر علی بخش واپس آ گیا، اب پتہ لگا وہ تینوں واپس آ گئے. اچھا. اب 3 ملازم ہو گئے اقبال کے. لوگوں نے کہا جی 3 ملازم آپ نے کیا کرنے ہیں؟ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن 2 کو بے روزگار کیوں کروں میں، بیچاروں کی روزی لگی ہوئی. ٹھیک. اور ایک واقعہ ان کا کہ ایک ہندو بیوہ اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور کرایہ بڑا بھاری لیتی تھی. مکان ایسا کہ ابھی گرا کہ کل گرا، یعنی بالکل تباہ ہونے والا مکان. تو لوگوں نے اقبال سے کہا کہ آپ مکان بدل لیں، کرایہ بھی زیادہ ہے، گھر بھی تباہ حال ہے. تو کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بیوہ سے کہوں کہ کرایہ کم کرے یا میں مکان بدلوں، کیونکہ میرے کرائے پر اس کے یتیم بچوں کا گزارا ہوتا ہے.
اور گھر تو ویسے ہی گرنے والا، اگر میں چھوڑ کے چلا گیا تو کوئی بھی شاید نہ. تو